تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ پہلے ایمانی بگاڑ کی سزائیں، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں بھی عذابات۔ پھر ظاہری گناہوں کی سزا کہ ڈاکو ہیں تو 4 قسم کی سزائیں۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کی طاقت، پھر ایمان والوں کو اللہ کا دھیان رکھنے کی تعلیم، اور پھر اگر سدھر جائیں، پکڑے جانے سے پہلے سدھر جائیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں، تو پھر وہ سزا معاف اور توبہ قبول۔ لیکن چوری کرنے والا ایک اور بات ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، ایمان والوں نماز قائم کرو، تو عورتیں ساتھ میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو دعوت، ایسے نہیں کہتے تم سب لوگوں کو بھی اور تمہاری بیویوں کو بھی، کیا کہتے ہیں؟ تم سب کو دعوت، تمہارے پورے گھر کو دعوت۔ تو پتہ چل جاتا ہے سب میں عورتیں۔ اللہ نے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اس میں تو مردوں کے تابع بیان کیا، لیکن 2 جگہ پہ، ایک نظر کی حفاظت میں اور ایک یہاں چوری میں، 2 جگہ مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ حکم بیان کیا تاکہ شک شبہ نہ ہو۔ مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ نامحرم دھی بیٹیوں کو تاڑ کے نہ دیکھیں، کیا؟ ماں بہنوں کو، دھی بیٹیوں کو نہ دیکھیں۔ عورتوں کو حکم ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ایسی بن سمر کے نہ نکلیں کہ شیطان ان کو شکار کر جائے۔ کبھی شیطان انسانی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسان خود شیطان بن جاتا ہے، ایسے کام کرتے کرتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ کی جانب سے یہ حکم کیا گیا ہے کہ یہ ان کے چوری کرنے کی سزا میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ایک چور مرد کا، ایک چور عورت کا ایک بار ہاتھ کٹے گا، اس علاقے میں دوسری بار کوئی چوری کرے گا؟ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ وقت کی عدالت کا، جسٹس کا، قاضی کا۔ یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے۔ آدمی آ کے فیصلہ کر دے چوری کی تو ہم نے مار دیا، چوری کی تو ہم نے اس کو جو ہے پتھر مار کے ختم کر دیا۔ آدمیوں کو کنٹرول نہیں ہے، عدالت کو کنٹرول ہے، گواہ قائم کرے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چیز کا مالک اسے محفوظ جگہ میں رکھ گیا، چیز کا مالک اسے محفوظ جگہ میں رکھ گیا اور دوسرے نے آ کر وہاں محفوظ جگہ سے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ اجازت پتہ تھا کہ عاطف کی دکان ہے، اس کی دکان سے اجازت ہے کہ محمد زید آ کر یہاں سے آئس کریم کھا سکتا ہے۔ فرحان کا باغیچہ تھا، عبدالواحد گھومنے گیا، اس کو اجازت ہے فرحان کے باغیچے میں کہ وہاں سے انگور نکال کے کھا لے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، حالانکہ موجود نہیں ہے، لیکن اجازت کا پتہ ہے، اس کو چوری نہیں کہیں گے۔ دوسری چیز محفوظ نہیں ہے، مال ایسے ہی کھلا پڑا ہے، تالا لگا ہوا بھی نہیں ہے، تو بھی اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ اس طرح سے چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حکم برابر ہیں۔ اور اللہ کی ایک اور بات کہ اللہ نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ بیان کر دیا تاکہ شک شبہ نہ ہو کہ مرد چوری کرے، عورت تو کبھی کبھی کرے، لیکن عورتیں مردوں سے زیادہ چالاک ہوا کرتی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جو توبہ کر لے چوری کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، اور اپنے آپ کو سدھار بھی لے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہاں بھی توبہ تھی، یہاں بھی توبہ ہے۔ وہاں توبہ تھی اریسٹ ہونے سے پہلے تو معافی تھی، یہاں اریسٹ ہونے کے بعد بھی توبہ کرے تب بھی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں صراطاً حکم ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے معافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ تو کاٹا جائے گا تاکہ پورا علاقہ چوری سے محفوظ ہو جائے، ایک کو سبق ملے تو سارے سبق سیکھ جائیں۔ پھر اس کی توبہ کیا فائدہ دے گی؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو قیامت کے لیے، وہاں اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ رحیم، معاف بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو سدھر گیا نا تو ہو سکتا ہے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات شرعیہ پر، حدود پر، قوانین اسلام پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔